بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سن رائزز میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سامعین، سال 2021 کی آمد ہے۔ ہر جانب سے نئے سال کی مبارکبادوں اور اس کی آمد کا شور جمع ہے۔ بچپن میں جب 31 دسمبر کی رات 12 بجے تک جاگ کر ہم خود اپنے آپ کو نئے سال کی مبارکباد دے کر سوتے تھے تو دل کو یقین ہوتا تھا کہ اگلی صبح چونکہ نئے سال کی صبح ہوگی، اس لیے اس میں نیا سورج، نئی ہوا ہوگی، اور اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نیا نیا سا محسوس ہوتا تھا۔ ہم تو دل میں عہد کیا کرتے تھے کہ اس سال پڑھائی پہلے سے بہتر کرنی ہے، لڑائیاں نہیں کرنی، مگر جیسے جیسے عمر کا سفر طے ہوتا گیا، نئے سال کے اس جذبے میں کمی آتی گئی اور دل کو ایک یقین سا ہو گیا کہ نیا سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی کا نام ہے، اور ہم نے ہر نئے سال خود کو بدلنے کی کوشش ترک کر دی۔ مگر نیا سال اگر اسی طرح آتا رہا کہ ہم میں سے کوئی بھی خود کو بدلنے کو تیار نہ ہوا تو پھر اس کے نئے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامعین، ہمیں نئے سال کے ساتھ کچھ وعدے اپنے آپ سے کرنے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ جب ہم خود کو تبدیل کریں گے تبھی دنیا تبدیل ہوگی، اور پھر نئے سال کی تبدیلی صرف کیلنڈر تک محدود نہیں رہے گی۔ سامعین، ہمیں عہد کرنا ہے کہ سچ بولیں گے۔ سچائی انسانی شخصیت کا وہ جوہر ہے جو کہ انسان کی شخصیت کو یکسر بدل ڈالتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ وقتی فائدوں کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ بول لیتے ہیں، مگر اس کے سبب نہ صرف ہماری عزت اور وقار کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے معاشرے کو بھی جھوٹ کا دھمک لگ جاتا ہے، اور سب سے اہم، ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی جھوٹ کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس سال ہم سب نے مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، نہ ہی اپنے بچوں کو بولنے دینا ہے۔ سامعین، ایمانداری کو اپنانا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک سے ہم سب واقف ہیں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو در حقیقت کسی مالی فائدے کے لیے کسی نااہل کا کام کر دینا در حقیقت ہماری اپنے کام کے ساتھ بددیانتی ہے۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ایک نااہل انسان کامیاب ہو جائے گا اور دوسرے کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ایسی بددیانتی نہیں کرنی جو معاشرے میں بے چینی کا سبب بنے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایماندار رہنا ہے، کیونکہ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ سامعین، صفائی کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ ویسے تو ہر انسان اپنی ذات کی حد تک صفائی کو پسند کرتا ہے، مگر صرف اپنی صفائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اگر ہم پاکستان کو ایک نئی اور بہترین نسل بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، تبھی ہم گندی بیماریوں سے بچ سکیں گے، ہمارا معاشرہ کامیاب ہوگا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری نئی نسل بہتر ماحول میں سانس لے سکے گی۔ سامعین، عادت اپنا لیجئے کہ ہم نے ہر روز ایک نئی نیکی کرنی ہے۔ اپنے آپ سے عہد کر لیجئے کہ ہر روز کم از کم، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک نیکی کا کام ضرور کرنا ہے۔ جیسے قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو سوچیں اگر ہر پاکستانی ہر روز اپنے حصے کی ایک نیکی کرنے کی عادت اپنا لے تو اس سے ہمارے ملک میں ایک اچھی سوچ پیدا ہوگی، ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، ایک اچھا جذبہ پیدا ہوگا۔ سامعین، درخت لگائیے۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ سال 2020 ماحولیاتی تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا، اور اس سال موسم میں بہت تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوئیں۔
ان تبدیلیوں کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، اپنے ماحول کو، اپنی آب و ہوا کو صاف رکھنا۔ اگر ہمیں نئی نسل کو بچانا ہے، اس کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں خود کو صاف رکھنا ہے، صفائی کو اپنی عادت بنانی ہے، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سن رائزز میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔